مغرب نے جو ہے وہ پوسٹ رینیسانس، جب آپ ان کی ایگریکلچر اور انڈسٹریل ریولوشن کے بعد کا سفر دیکھتے ہیں تو وہاں پر ایک سیاسی نظام بھی وجود میں آ رہا ہے اور ایک معاشی نظام بھی وجود میں آ رہا ہے، اور وہ ایک دوسرے کو سپلیمنٹ کرتے ہیں، اور پھر وہ جمہوریوں کو یا جمہوری رویوں کو جنم دیتے ہوئے اپنے اپنے اس میں رسپیکٹو ممالک میں باقی دنیا کو کالونائز کرتے ہیں، یعنی اپنے معاشروں کے لیے ایک انصاف پہ مبنی سوسائٹی کی تشکیل کی بات کرتے ہیں، لیکن باقی انسانی معاشروں کی استحصال کرتے ہیں اور 1-2 صدیوں تک کرتے ہیں۔ جتنی بھی امپورٹنٹ جمہوریتیں تمام نے ایشیائی اور افریقائی ممالک میں کالونائزیشن کر کے ایک استحصالی نظام کو آلموسٹ 2 صدیوں تک قائم رکھا، امریکن کانٹیننٹ پہ رکھا، ساؤتھ امریکہ میں، نارتھ امریکہ میں، لیٹن امریکہ میں، تمام کا تمام جو نظام رہا وہ ایک ایکسپلائٹیٹو جو را مٹیریل کی ایکسپلائٹیشن پہ خصوصی طور پہ 18ویں اور 19ویں صدی کے دہرائی میں رہا، اس پہ مبنی رکھا۔ وہ امپورٹ کرتے تھے اس کو، اور اس کے ٹریڈ کے ایڈوانٹیجز ان کو ہوتے تھے، اور ان سے جڑے ہوئے جتنے بھی اکنامک ایکسپلائٹیشن تھی وہ انہوں نے کی۔ پھر ایک آلٹرنیٹ نظام جو کہ فارمر سوویت یونین کی صورت میں مارکسسٹ فلسفی کے تحت آیا، انہوں نے کنٹرولڈ اکانومی کا نظام متعارف کرایا، اور ایسٹرن یورپ سے لے کر ایشیا کے بہت سارے ممالک میں اس ماڈل کے طرف گئے لوگ۔ چائنا ایک پرائم ایگزامپل تھا، گرچہ وہ ماؤ کی صورت میں اس کا ایک شیڈ علیحدہ تھی لیننزم سے، لیکن ان دونوں نے ایک ایسا اکنامک اور گورننس کا ماڈل اپنایا جو کہ جمہوریت سے ڈیورسڈ تھا، اس سے علیحدہ تھا۔ بالآخر جب کولیپس ہوا 90 میں، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی وائزلی، سمجھداری سے جو کیپٹلسٹ بلاک تھا اس نے اس کو لنک کیا ود دا ٹرائمف آف ڈیموکریسی، انہوں نے اس کو جمہوریت کی جیت قرار دی، حالانکہ پرائمرلی وہ کسی سیاسی نظام سے زیادہ ایک معاشی نظام کی جو فیلیور تھا یا ناکامی تھی وہ تھا۔ پھر ٹرانزیشنل ڈیموکریسی کی اصطلاح سامنے آئی کہ یہ جتنی باقی ماندہ ممالک ہیں یہ ٹرانزیشن کریں گے، اور ٹرانزیشنل ڈیموکریسی سے یہ سیٹل ڈیموکریسی کی طرف آئیں گے۔ اب ریسنٹلی اس کا ریورسل بھی وٹنس ہو رہا ہے، ہنگری کی صورت میں، برازیل کی صورت میں، ایون اٹلی کی صورت میں بہت سارے سینٹر آف دا رائٹ، وہ ریڈیکل ویوز رکھنے والے لوگ جو ان جمہوریتوں میں کبھی بھی مین سٹریم کا حصہ نہیں رہے، وہ اب مین سٹریم کی ریپرزنٹیشن میں جو لیجٹمیٹ گورنمنٹ ہے ان کی انکمبنسی کو آکوپائی کرنے لگے۔ ہندوستان ایک بہت کلاسک ایگزامپل ہے کہ وہ الیکٹورل آٹوکریسی کی طرف جا رہا ہے۔ جو پلورلسٹک ڈیموکریسی ہے یا لبرل ڈیموکریسی ہے وہ بڑی ڈیفینسو پہ ہو گئی ہے، وہ پیچھے جا رہی ہے۔ اس میں چائنا کا جو ماڈل ہے اس میں وہ، یا سنگاپور کو بھی اگر ہم دیکھ لیں کہ بینائن ڈکٹیٹرشپ، اور بینائن ڈکٹیٹرشپ میں بہت ساری جگہوں پہ اکانومیز ٹرانسفارم کر گئی ہیں، 8ویں 9ویں اکانومی سے وہ دوسری لارجسٹ اکانومی جو دنیا کی ہے وہ اس سطح پہ پہنچ گئی ہیں جہاں پہ سیاسی یا پولیٹیکل رائٹس جو ہیں وہ تو بہت زیادہ جو ویسٹ کے ماڈل میں موجود ہے، جو ویسٹ منسٹر ماڈل کے اس میں ہے یا جیفرسونین ڈیموکریسی میں ہے، ان کی جو شکل ہے وہ مختلف ہے، ان کی پولیٹیکل پارٹیسپیشن کی شکل مختلف ہے، بعض اوقات سنگل پارٹی گورنمنٹ کی طرف وہ گئے ہیں، لیکن اکنامک پراسپیرٹی انہوں نے نسبتاً زیادہ انشور کرا لی ہے۔ تو دنیا کہیں پر مناقض چل رہی ہیں، تو دنیا میں کوئی سنگل ماڈل نہیں ہے ڈیولپمنٹ کا کہ وہاں پر ایک ہی انداز میں تمام ممالک نے ایک ہی سانچے میں آگے بڑھیں۔